السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ اس لیکچر میں اس سبق کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات کا حل کرایا جائے گا۔ اسکرین پر لکھی ہوئی صورت میں الفاظ معنی اور مشقی سوالات کا حل بھی آپ کے سامنے آئے گا، جبکہ میں ساتھ بول بول کر بھی لکھواتی رہوں گی تاکہ آپ کو الفاظ کے تلفظ کا مسئلہ درپیش نہ آئے۔ جی، صفحہ نمبر 9 پر موجود کچھ الفاظ کے معنی ہیں: معتمد، قابل بھروسہ، تنظیم، مجلس، پیروکار، پیروی کرنے والا، شرمندہ تعبیر کرنا، مکمل کرنا یا عملی صورت دینا، کنارہ کش ہونا، الگ علیحدہ ہونا، خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، ترویج، پھیلاؤ، جراحی، سرجری یعنی آپریشن کرنا، انتقال، وفات، سایہ سر سے اٹھ گیا، وفات پا گئے، آغاز، ابتدا، شروع، امتیازی نمبر، نمایاں نمبر حاصل کرنا، نمایاں حیثیت حاصل کرنا، سماجی کام، لوگوں کی مدد کے کام، جذبہ، لگن، اہلیہ، بیوی، زمانہ، دور۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 10 پر موجود مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ معاون، مددگار، مشیر مشورہ دینے والا، گھڑی، لمحہ، وقت، دور اندیش، سمجھدار، جرأت مندی، بہادری۔ یہ بہادر لکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کا معنی لکھیں گے بہادری۔ بیدار، جاگا ہوا، اس کا معنی لکھا ہوا ہے جاگنا لیکن آپ اس کا معنی لکھیں گے جاگا ہوا۔ پلیٹ فارم، مرکز، متحد، اکٹھا، مفادات، فائدے۔ مفادات چونکہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے اس کا معنی بھی جمع میں لکھیں گے فائدے۔ وقف کرنا، چھوڑ دینا، شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر یا ساتھ ساتھ، شریک، ساتھ شامل، سماجی، معاشرتی، براہ راست، بغیر کسی ذریعے کے یا بلا واسطہ، وابستہ، منسلک، جڑا ہوا، فکری، سوچ سمجھ کی خوبی، حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا، رہنمائی، راستہ دکھانا، فراہم کرنا، دینا، بنیادی، اصلی، حقیقی، بے پناہ، بہت زیادہ، مقبولیت، ہر دل عزیزی، حلقے، دائرے، آمادہ، راضی، ترغیب دینا، شوق پیدا کرنا، امور، کام، فریضہ، فرض یا ذمہ داری، نگرانی، خیال رکھنا، سونپ دینا، سپرد کرنا، خطاب، تقریر، اقتصادی، مالی، حیثیت، درجہ، عملی قوت، کام کی طاقت۔ اب صفحہ نمبر 11 پر موجود مشکل الفاظ کے معنی: روح پھونکنا، نئی زندگی دینا، قومیت، ایک قوم کے طور پر پہچان، ہمہ وقت، ہر وقت، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم، سرپرست، کفیل، مددگار، مربی، برائے نام، صرف نام کا، دائرہ کار، کام کی حدود، منصبی فرائض، عہدے کی ذمہ داریاں، شریک کار، کام میں شامل، دستگیری، مدد، آب زر، سونے کا پانی، کنارہ کش ہونا، الگ ہونا، اسلامی نظام فکر، اسلامی سوچ، کوشاں، کوشش کرنے والا، یہ لکھا ہوا ہے کوشش کرنا، اگر یہ لفظ ہوگا کوشاں رہنا تو اس کا معنی ہوگا کوشش کرتے رہنا، لیکن اگر صرف لفظ ہے کوشاں تو اس کا معنی ہوگا کوشش کرنے والا۔ اجرا، جاری کرنا۔ صفحہ نمبر 12 پر موجود مشکل الفاظ کے معنی کچھ یوں ہیں: کتاب علم و حکمت، قرآن پاک، معنی و مطالب، مفہوم، آگاہی، واقفیت، عمل پیرا ہونا، عمل کرنا، تدریس، تعلیم، پڑھائی، دلی تمنا، دل کی خواہش، احاطہ، چار دیواری یا حلقہ، سپرد خاک کرنا،
دفن کرنا۔ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مختصر درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ محترمہ، اس کا جواب یہ ہے، محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ سوال نمبر 2 ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ اس کا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں۔ اس کانفرنس کا مقصد برصغیر کے سیاسی مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ اس کا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ اس کا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے افوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ اگلا سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں؟ اس کا جواب ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی مدد کے سلسلے میں کی جانے والی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو، اس کا جواب ہے، آپ کو کراچی میں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ احاطہ یعنی اسی صحن میں، اسی بلڈنگ میں، اسی عمارت میں۔ اگلا سوال ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اعراب لگائیے۔ آپ کے سامنے 5 الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے معتمد، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر اور دال ساکن یا اس کے اوپر بھی جزم۔ دوسرا لفظ ہے معاون، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر اور نون کے اوپر بھی جزم آئے گا، یا نون کو ویسے ہی ساکن بھی چھوڑ دیں تو بھی درست ہے۔ اگلا لفظ ہے کردار، کاف کے نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر، اس کے بعد الف ہے اور آخر پہ رے کو ساکن چھوڑ دیجئے۔ اس سے اگلا لفظ ہے قومیت، کاف کے اوپر زبر، واو کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، یہ کے اوپر تشدید کا نشان اور زبر، تے کے اوپر جزم۔ اس سے اگلا لفظ ہے تدریس، تے کے اوپر زبر، دال کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم اور سین ساکن۔ اگلا ہے مترادف الفاظ لکھیے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جس کا معنی وہی ہو جو اصل لفظ کا۔ خواتین، عورتیں، قوت، طاقت، قوم، ملت، لائق، قابل، اقتصادی، معاشی، حیثیت، بساط یا درجہ۔ اگلا سوال ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کو جملوں میں استعمال کریں، جیسا کہ پہلا لفظ ہے مقبولیت، جس کا معنی ہے ہر دل عزیزی ہونا، یعنی سب لوگوں میں مقبول ہو جانا، سب لوگوں کا پسند کرنا۔ اس کا جملہ ہے، مغربی ممالک میں اسلام کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے تنظیم، جس کا معنی ہے مجلس۔ اس کا جملہ بنایا گیا ہے، ملک میں کئی سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ تیسرا لفظ ہے پیروکار، یعنی پیروی کرنے والا۔
اس کا جملہ ہے قائد اعظم اسلام کے سچے پیروکار تھے۔ اگلا لفظ ہے جذبہ، جس کا معنی ہے شوق، لگن۔ جملہ ہے سچا جذبہ رکھنے والے ہی اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے لفظ بے مثال، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اس کا جملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری بے مثال ہے۔ ان جملوں کے علاوہ آپ اپنی پسند سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جملے صرف نمونے کے طور پر آپ کو بنا کر دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے الٹ الفاظ لکھنے ہیں، متضاد الفاظ۔ حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی کا معنی ہوتا ہے حوصلہ بڑھانا۔ اس کا الٹ لفظ ہے حوصلہ شکنی، یعنی حوصلہ توڑنا۔ اگلا لفظ ہے براہ راست۔ براہ راست کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ذریعے کے بغیر۔ اس کا الٹ لفظ لکھا ہوا ہے بذریعہ، یعنی ذریعے سے۔ اگلا لفظ ہے قوت۔ قوت کا معنی آپ کو معلوم ہے طاقت۔ اس کا الٹ ہے ضعف۔ ضعف کا معنی کمزوری ہوتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے وفات، یعنی فوت ہو جانا، تو اس کا الٹ لفظ ہے پیدائش، یعنی پیدا ہونا۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ مرکب جملے: میں تمہیں محنت کرنے کا کہوں گا، تم آتے جاتے ہو، تمہارے آنے سے بہار آ جائے، وہ اپنے وعدے یاد نہیں رکھتا۔ کتاب میں یہ مرکب جملے دیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا جملہ تھا میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو۔ دوسرا جملہ ہے تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو۔ تیسرا جملہ ہے تم جو آؤ تو بہار آ جائے۔ چوتھا جملہ ہے وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا۔ اب دوبارہ ان کے جواب کی طرف آتی ہوں۔ ان مرکب جملوں کو ہم نے اس طرح سے سادہ جملوں میں تبدیل کیا۔ پہلے کو میں تمہیں محنت کرنے کا کہوں گا، دوسرا ہے تم آتے جاتے ہو، تیسرا تمہارے آنے سے بہار آ جائے، چوتھا وہ اپنے وعدے یاد نہیں رکھتا۔ اس طرح سبق مادر ملت فاطمہ جناح ختم ہوا۔ اس کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات اس لیکچر میں کروائے گئے۔ اگلے لیکچر میں پورے سبق کی تفہیم کرائی جائے گی اور نثری اقتباس کی تشریح بھی کرائی جائے گی۔